قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آج بھی افغانستان ویسا ہی ہے جیسے 20-30 سال قبل تھا، یا پھر عالمی اور علاقائی کرداروں کا رول آج بھی وہی ہے جو کئی سال پہلے تھا۔ بہت سے لوگ پاکستانی قوم کو یہ پٹی پڑھاتے رہے کہ القاعدہ تو محض بہانہ ہے اور حقیقت میں امریکہ افغانستان پر قبضہ کر کے وسط ایشیا کے وسائل پر قابض ہونا چاہتا تھا، لیکن آج وسط ایشیائی ریاستوں کا سرپرست روس بھی کہہ رہا ہے کہ اچانک فوجی انخلا کر کے امریکہ نے افغانستان اور خطے کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی چونکا دینے والی ہے، کیونکہ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ یا تو لیک کی گئی ہے یا پھر ہو گئی ہے، لیکن آپ جو کچھ مرضی سمجھیں، اس رپورٹ نے امریکہ کے افغانستان سے متعلق خطرناک عزائم سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس رپورٹ میں تفصیل سے بتا دیا گیا کہ امریکہ نے افغانستان آنے کے لیے کیا کچھ کیا، افغانستان میں رہ کر امریکہ نے کیا گل کھلائے اور فیوچر میں سب سے خطرناک کیا کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، میری ہر ویڈیو کا مقصد ایک تو آپ کو خبر دینا، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا اور اس خبر کے اگلے، پچھلے اور آئندہ ہونے والے پہلوؤں پر مختلف تجزیہ کاروں کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے، تاکہ میرے سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، افسوس امریکی آج بھی باز نہیں آئے اور پاپولر لائن اپنا کر دنیا کو مزید گمراہ کرنے اور پاکستان کی مشکلات بڑھانے کا موجب بن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو یقین تھا کہ 9/11 القاعدہ ہی نے کیا ہے، حالانکہ اس کے آج تک کوئی باضابطہ ثبوت اور تفصیلات کہیں موجود نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں جس میں اس امریکی ٹریڈ سینٹر کو گرانے میں القاعدہ کے ملوث ہونے کے کوئی واضح ثبوت ہوں تو برائے مہربانی مجھے لنک ضرور شیئر کریں۔ امریکہ القاعدہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ 9/11 کے بعد وہ باولے پن کا شکار بھی ہو گیا تھا، چنانچہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی متفقہ قرارداد کے تحت اپنے اتحادیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہو گیا۔ حامد کرزئی نے بالخصوص بڑی کوششیں کی کہ طالبان سے مفاہمت کا راستہ نکلے، جبکہ پاکستان کی بھی مسلسل یہ کوشش رہی کہ طالبان کسی طرح افغان سسٹم میں جگہ پا لیں، لیکن امریکہ نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ شروع میں امریکہ طالبان کو بزور طاقت کچلنے پر بضد رہا، اور جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس نے طالبان سے براہ راست ڈیل کی کوشش کی۔ اس نے پہلی کوشش صدر اوباما کے دور میں کی اور تب قطر میں طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن حامد کرزئی چونکہ اس گیم کو سمجھ رہے تھے اور وہ امریکیوں کو چیلنج کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ مذاکرات یا تو ان کی حکومت سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے احتجاجاً قطر سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور اس کے سفیر کو بھی نکال دیا، جس کی وجہ سے امریکیوں نے وہ سلسلہ ترک کر دیا۔ اب جنیوا معاہدے کے تجربے کی روشنی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی میں بین الافغان مذاکرات کیے جاتے، تب امریکہ اور اس کے اتحادی افغان حکومت کو مجبور کر سکتے تھے، جبکہ طالبان پر پاکستان، ایران، روس اور چین جیسے ممالک کا اثر زیادہ تھا۔ لیکن امریکہ نے طالبان کے ساتھ ایسی ڈیل کی جس کی وجہ سے طالبان فاتح بن کر ابھرے، اور اب جس تیزی کے ساتھ افغانستان کے اضلاع ان کی جھولی میں گر رہے ہیں تو وہ کیوں کر کسی سیاسی نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ دوستو، ساری پیش رفت ایسے انداز میں ہو رہی ہے کہ جس سے شک جنم لے رہا ہے کہ خود امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان افغانستان پر قابض ہو جائیں یا پھر یہاں پر بدترین خانہ جنگی ہوں۔ جنوب کی بجائے چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے متصل صوبوں میں کئی اضلاع پر بغیر مزاحمت کے طالبان کے کنٹرول نے اس تھیوری کو مزید تقویت بخشی۔ اب چین، روس، وسط ایشیائی ریاستوں کے ہاں دوبارہ وہ خدشات جنم لیں گے جو 9/11 سے قبل تھے۔ دوسری طرف پاکستان بری طرح پھنس گیا ہے۔ ایک تو طالبان پر اس کا اب وہ والا اثر نہیں رہا جو پہلے تھا، دوسری طرف امریکہ اور مغربی اتحادی اپنی ناکامی یا پھر خانہ جنگی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے جا رہے ہیں۔ ادھر افغان حکومت امریکہ کی بے وفائی کے تذکرے کی ہمت یا اپنی ناکامیوں کے اعتراف کی بجائے سب الزام پاکستان کو دے رہی ہے۔ اس طرح مزید مہاجرین کی آمد کا خدشہ ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے
ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی دوبارہ قوت پکڑے گی اور یہاں طالبانائزیشن کو فروغ ملے گا۔ پاکستان، روس، ایران اور چین اس الجھن کا شکار ہوئے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر طالبان کو ناراض کرنے کا رسک لیں یا پھر ان کی ضد کے آگے سرنڈر کر دیں۔ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ سوویت یونین کی طرح امریکہ بکھر گیا ہے اور اقتصادی لحاظ سے دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے لیکن امریکہ نہیں نکل رہا۔ افغانستان کو چلانے کے لیے پیسہ اب بھی امریکہ ہی دے گا۔ سوویت یونین کی طرح وہ لا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ کچھ فاصلے پر خلیج میں اس کے 20 سے زائد فوجی اڈے موجود ہوں گے۔ وہ فوج نکال کر بھی خطے کی مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کا بنیادی ہدف چین ہے۔ امریکہ افغانستان سے فوج نکال کر اسے چین اور روس کے لیے درد سر بنانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پاکستان کے آگے لکیر کھینچ دی جائے گی کہ وہ چین کے ساتھ جاتا ہے یا امریکہ کے۔ اگر پاکستان چین کا انتخاب کرتا ہے تو پھر پہلی فرصت میں پاکستان سے باقی محاذوں پر بھی حساب برابر کیا جائے گا اور افغانستان کو بھی اس کے لیے درد سر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تبھی تو میں کئی ماہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ پاکستان، روس، چین اور ایران کو مل کر افغان مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ پاکستان آج بھی افغان مسئلے کے حل کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں بد امنی، تنازعات اور عدم استحکام پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحتی عمل زلمے خلیل زاد نے ہنگامی ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان امن عمل تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے افغان عمل میں پاکستان کے تعمیری کردار سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بد امنی، تنازعات اور عدم استحکام پاکستان کے مفاد میں نہیں اور افغان تنازع سے پاکستان میں مہاجرین کی آمد کا خدشہ ہے۔ افغان تنازع میں شدت سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ عمران خان نے کہا کہ پرامن افغانستان سے خطے میں معاشی تعاون کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقت کے زور پر حکومت مسلط کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مذاکرات ہی افغانستان میں امن اور استحکام لا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کے لیے امریکہ اور دیگر متعلقہ ممالک سے رابطے میں رہے گا۔ وزیر اعظم نے تمام افغان سٹیک ہولڈر سے لچک کا مظاہرہ دکھانے پر زور دیا۔ عمران خان اور پاکستان کے تمام ادارے چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ اگر کوئی افغانستان میں امن نہیں چاہتا تو وہ ہے امریکہ اور بھارت۔ امریکہ، بھارت افغانستان میں امن کیوں نہیں چاہتے، اس کی متعدد ویڈیوز میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔